اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے پہلے ایک فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا اور ایک مدت مقرر نہ ہو گئی ہوتی تو عذاب نے ان کو دبوچ لیا ہوتا، لہٰذا آپ ان کی بات پر صبر کیجیے اور سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے حمد و ثنا کے ساتھ اپنے پروردگار کی پاکی بیان کیجیے، اور رات کے کچھ اوقات اور دن کے کناروں میں بھی تسبیح پڑھا کیجیے تاکہ آپ کو خوشی حاصل ہو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 129 اور 130۔ ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے سلسلے میں جو اللہ کی نافرمانی کرنے میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ غلط ہیں تو ان پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، کہ اگر پروردگار کی طرف سے ایک فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، اور فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یعنی اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک حجت تمام نہ ہو جائے اور پوری طرح سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، ان کو موقع دیا جاتا ہے، ڈھیل دی جاتی ہے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ کب تک ان کو موقع دینا ہے، اور ان کے لیے جو ایک مدت بھی مقرر ہوتی ہے کہ کب انہیں عذاب دینا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا لَكَانَ اللِّزَامَ، تو عذاب نے ان کو دبوچ لیا ہوتا، ان کے اوپر عذاب لازم ہو چکا ہوتا، وَأَجَلٌ مُّسَمَّى، اور ایک مدت مقرر نہ ہو گئی ہوتی۔ تو اللہ کا فیصلہ اور مقررہ مدت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو ڈھیل دی جاتی ہے، اور یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے کہ جو اللہ کے ہی علم میں ہے، کسی انسان کو اس کا علم نہیں دیا گیا کہ کب اور کیسے وہ چیز وجود میں آئے گی، لیکن انسان کو جو حکم دیا گیا وہ یہ کہ اگر ان لوگوں کی باتوں سے، ان کی سازشوں سے پریشان ہو جائیں، مسلمانوں اور ایمان والوں سے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہی جا رہی ہے، خطاب آپ کو کیا گیا ہے، لیکن پوری امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، لہٰذا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں پر آپ صبر کیجیے، اور کسی بھی مصیبت، مشقت اور دشواری کے وقت صبر اور نماز سے زیادہ بہتر کوئی راستہ نہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور نماز صبر کی سب سے اعلیٰ شکل ہے کہ انسان اپنے دل پر بھی قابو رکھتا ہے، اپنے خیالات پر بھی قابو رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے پورے جسم کو، اپنے پورے وجود کو اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہے، اور بے قراری اور بے چینی اور ایک طرح کی بے اطمینانی کی جو کیفیت زندگی میں ہوتی ہے جب نماز سے باہر ہوتا ہے، اس سے وہ نکل آتا ہے اور یکسو ہو جاتا ہے اللہ کی جانب۔ اسے فرمایا گیا کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کیجیے قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے۔ سورج کے نکلنے سے پہلے نماز فجر کی طرف اشارہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے ایک نماز ادا کیجیے، وقبل غروبها، اور سورج ڈوبنے سے پہلے ظہر اور عصر کی طرف اس میں اشارہ ہے، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى،
اور اس کے ساتھ ساتھ رات کے کچھ اوقات میں، جس سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے، اور بعض لوگوں نے تہجد کی نماز کو بھی فرض کے علاوہ نفل کے طور پر ذکر کیا۔ فسبح واطراف النہار، اسی طرح دن کے کناروں میں بھی تسبیح پڑھا کیجیے۔ دن کے کناروں سے مراد یہ ہے کہ فجر جو بالکل دن کی ابتدا میں ہے، یا عصر کی نماز جو سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہوتی ہے، یا یہ کہ مغرب کی نماز جو دن کے ختم ہوتے ہی ہوتی ہے۔ ان نمازوں کی خصوصی طور پر تاکید کی گئی، اور دوسری جگہ پر صلاۃ وسطیٰ کا ذکر آیا، جسے حدیث میں عصر کی نماز کہا گیا، اور بھی اس سلسلے میں اقوال ملتے ہیں۔ ان کی خصوصی تاکید کی گئی کہ دن شروع ہونے کے وقت، ختم ہونے سے پہلے، ختم ہونے کے بعد جو نمازیں ہیں ان کا خاص طور سے اہتمام کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لعلک ترضی، تاکہ آپ کو خوشی حاصل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی آپ کے دربار میں، دربار نبوت میں۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم، اور وہ لیلۃ البدر تھا، یعنی وہ 14ویں چاند کی رات تھی، اور اس وقت بالکل صاف چاند نظر آ رہا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، کہ ایک دن تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ لا تضامون فی رؤیتہ، اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی، ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ آسانی سے دیکھ پاؤ گے۔ تو ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہدایت دی کہ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، تو اگر تم سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے ایک ایک نماز پر پابندی کر سکو تو یہ کرو۔ یعنی یہ خصوصی تاکید کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر یا فجر اور مغرب کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور مزید اللہ کے دیدار کے سلسلے میں اور بھی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ رب العزت جب بلائیں گے اور سوال کریں گے کہ سب چیزیں مل گئیں، تمہیں اطمینان ہو گیا، خوشی حاصل ہو گئی، تو اہل جنت کہیں گے ہم بالکل خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابھی ایک چیز باقی ہے کہ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج سے میں تم سے خوش ہونے اور راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں، اور آج سے تم پر میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ فیکشف الحجاب، یہی سوال کر کے اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائیں گے، فینظرون الیہ، اور لوگ اللہ کو دیکھیں گے، فما اعطاہم خیرا من النظر الیہ وتلک الزیادہ، تو اللہ نے ان کو اپنے دیدار سے بڑھ کے کچھ نہیں دیا ہوگا۔ اور اسی کو قرآن مجید میں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ کہا گیا کہ جنہوں نے نیکیاں کی، اچھے کام کیے، ان کو جنت تو ملے گی ہی، ایک اضافی چیز ملے گی، اور وہ اللہ کا دیدار ہے۔ تو یہاں نماز کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا لعلک ترضی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں، اور یہ خوشی نمازیوں کو اور اللہ کے نیک بندوں کو اور صبر کرنے والوں کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی اطمینان ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔